یہ تو تھے محدثین جن کا منہج ہمیں ان کے قائم کردہ ابواب اور لائے ہوئی احادیث سے معلوم ہو گیا کہ وہ بھی اسی کے قائل تھے جو ہمارے موقف ہیں۔ تو الحمدللہ سلف صالحین سے، صحابہ سے، تابعین سے، محدثین سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ اگر امام کی نماز کا علم ہو پا رہا ہے تو مسجد کے باہر آس پاس کے گھروں میں مجبوری کی حالت میں امام مسجد کے ساتھ نماز ادا کی جا سکتی ہے، جائز ہے۔ یہ الحمدللہ میں ثابت کر چکا ہوں احادیث سے بھی، آثار سے بھی، اور محدثین کے ابواب اور ان کے منہج سے بھی واضح ہو گیا۔ آئیے اب میں اس مسئلے میں جو ہے کبار علماء اسلام کے کچھ اقوال یا ان کی کتابوں سے کچھ اقتباسات آپ کو دکھاتا چلوں، جن سے واضح ہوگا کہ اس مسئلے میں جو فقہا کا اختلاف ہوا ہے، صحابہ اور تابعین کا نہیں، بعد کے فقہا کا، وہ عام حالات میں ہیں، بغیر عذر کے۔ اگر کوئی مسجد میں جگہ ہونے کے باوجود مسجد میں آ سکتا ہے، اس کے باوجود مسجد سے باہر نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، تو اس کے تعلق سے ہے جو اختلاف ہے۔ عذر والے کے لیے اختلاف نہیں، عذر والے کے لیے عموماً علماء اسلام نے جو ہے اس کی اجازت دی ہے، اس کو جائز درست قرار دیا ہے، جیسا کہ آثار بھی میں پیش کر چکا ہوں۔ سب سے مضبوط دلائل تو وہی ہیں جو صحابہ کا عمل ہمارے سامنے آ گیا اور احادیث رسول ہم نے جو پیش کر دی ہیں، اس سے مضبوط دلائل ہی نہیں، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کسی اور کے قول کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارے کچھ بھائی جیسا کہ مفتی صاحب ہیں ہمارے، یہ لوگ زیادہ فقہا کے اقوال کی طرف زیادہ مائل ہیں اور اس کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں، اس وجہ سے میں جو ہے مختصر سے چند علماء اسلام اور فقہا کے اقوال یا ان کی کتابوں سے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جس سے ایک واضح ہو جائے گا کہ ہاں بھی انہوں نے بھی جو ہے مجبوری کی حالت میں اس کی اجازت دی ہے، بھلے اس میں اختلاف رہا ہے۔ جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، دیکھیے مسائل امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راہوی، امام اسحاق بن منصور بن مہرام نے، جو کہ 251 ہجری میں ان کے وفات ہوئی ہے، انہوں نے جو ہے دونوں عظیم اماموں کے بلکہ امام المحدثین کے فتوے جمع کیے ہیں اپنی کتاب میں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق بن راہوی بھی، یہ بہت بڑے بڑے محدثین، امام بخاری، امام مسلم کے بھی استاد ہیں۔ تو ان کا فتویٰ لکھتے ہیں، قلت یصلی الرجل فوق البیت بصلاۃ الامام، کہتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، ان سے کہا کہ ایک شخص گھر کی چھت پر نماز پڑھتا ہے امام مسجد کے ساتھ، تو کیا یہ صحیح ہے؟ قال ان کان فی موضع ضیق یوم الجمعۃ کما فعل انس قال اسحاق کما قال۔ امام احمد نے کہا ہاں یہ صحیح ہے، اگر مسجد میں جگہ کی تنگی وغیرہ ہو جمعہ کے دن، جیسا کہ حضرت انس نے کہا کہ انس نے کیا تھا، اور امام اسحاق بن راہوی نے بھی اسی طرح کہا ہے، یعنی امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہوی کا فتویٰ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ بھئی بغیر قریب اور دور کی شرط لگائے انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں بھئی مسجد بھری ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اپنے گھر کے اوپر یا گھر کے اندر اپنی نماز پڑھ سکتا ہے امام مسجد کے ساتھ۔ اسی طرح سے اسی کتاب کے نیچے حاشیے میں لکھا ہے کہ مختصر میں اس کے معنی کر دیتا ہوں کہ صحیح مسلک یہی ہے کہ جب مقتدی مسجد سے باہر ہو اور امام کو یا مقتدی کو دیکھ رہا ہو تو اس کی نماز درست ہے، اور اگر صرف آواز سن رہا ہو تو امام احمد نے کہا کہ اس کی نماز صحیح ہے، اور مرداوی نے کہا کہ یہ بالکل صحیح ہوگا جمعہ وغیرہ میں ضرورت کے وقت، اور ایک قول ان کا یہ بھی ہے کہ صرف جمعہ میں ایسا کرنا صحیح ہے۔ اور امام احمد کے مذہب کے مطابق امام سے اوپر کسی جگہ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اور ایک جگہ امام احمد نے اس کو صرف ضرورت کے وقت جائز قرار دیا۔ اسی طرح امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، مشہور محقق
اور محدث وہ لکھتے ہیں سئل احمد عن رجل يصلي خارجا من المسجد يوم الجمعة وابواب المسجد مغلقة قال ارجو ان لا يكون به بأس، کہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا اس شخص کے متعلق جو مسجد کے باہر جمعہ کی نماز پڑھتا ہے امام مسجد کے ساتھ جبکہ اس کے دروازے مسجد کے بند کر دیے گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ دیکھیے المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 270۔ اسی طرح امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے البدائع الفوائد میں لکھا ہے، ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، عربی عبارت اس کی کتاب میں آپ کو میری مل جائے گی، کہ امام سے اونچے مقام پر مقتدی کے تعلق سے امام احمد بن حنبل سے کہ کئی اقوال الگ الگ انہوں نے بیان کیے۔ صالح نے امام احمد سے نقل کیا کہ ضرورت کے وقت سب جائز ہے جبکہ جگہ کی تنگی ہو، اور امام احمد نے اس شخص کے متعلق جو امام مسجد کے ساتھ گھر کی چھت پر نماز پڑھے فرمایا کہ اگر جمعے کے دن جگہ کی تنگی ہو تو جائز ہے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک نے کیا، اور حرب اور حنبل اور ابو حارث نے مطلقاً جواز کا قول نقل کیا، یعنی جمعہ وغیرہ تمام نمازوں میں یہ جائز ہے اس طرح سے نماز، جبکہ وہ مقتدی امام مسجد کی آواز سنتا ہو تو وہ گھر کی چھت پر یا کسی گھر میں یا کھلی جگہ میں یا کسی شخص کا ٹھکانہ مسجد کے ساتھ ہو تو اس کی چھت پر یا مسجد کی چھت پر یا امام سے نیچے کی جگہ پر سب نماز امام مسجد کے ساتھ جائز درست ہے۔ اس تعلق سے صحابہ کے آثار بیان کیے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ سے، اور ان آثار کو امام بن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اگر مسجد کے باہر امام و مقتدی کے درمیان نہر یا راستہ یا دیوار حائل ہو تو اس تعلق سے بھی اختلاف ہے۔ حرب نے امام احمد کا قول ایسی حالت میں اجازت کا نقل کیا ہے کہ جب کوئی عورت کسی گھر کی چھت پر امام کی نماز کے ساتھ نماز پڑھے تو جائز ہے، بھلے ان کے درمیان کوئی راستہ ہی حائل ہو، اور ان کے الفاظ ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اور دلیل میں حضرت انس بن مالک کا عمل ذکر کیا کہ انہوں نے ایسا کیا ہے۔ عبدالرزاق بحقی نے روایت کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک نے حمید بن عبد الرحمن کے گھر میں جمعہ پڑھا امیر المؤمنین ولید بن عبد الملک کے ساتھ، جبکہ دونوں کے درمیان راستہ بھی تھا، اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا کہ انس امام کے ساتھ جمعہ پڑھتے تھے جبکہ وہ نافع بن عبد الحارث کے گھر میں ہوتے جو کہ مسجد سے کچھ اونچی جگہ پر تھا اور اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا، تو حضرت انس اس میں جمعہ پڑھتے اور امام کی اقتداء کرتے تھے۔ یہ تو تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی جان لیں، ان کی جو کتاب ہے الجامع لمسائل المدونہ، اس میں وہ لکھتے ہیں قال مالک تصلی الجمعۃ فی افنیۃ المسجد ورحابہ وافنیۃ ما یلیہ من الحوانیت والدور التي تدخل بغیر اذن وان لم تتصل الصفوف بتلك الافنیۃ وكانت بینہم طریق فصلاۃ من صلی فیہا تامہ اذا ضاق المسجد، اور پوری عبارت ہے جس کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ پہلے باب باندھا کہ مسجد کے آس پاس کے علاقوں میں نماز جمعہ پڑھنا۔ پھر لکھتے ہیں کہ امام مالک نے کہا کہ امام کے ساتھ جمعہ مسجد کے صحن، اس کے میدانوں میں، اس کے اور مسجد کے باہر کی کھلی جگہوں میں اور ان گھروں میں جن میں اجازت کے بغیر داخل ہو سکتے ہیں، اگرچہ صفیں متصل نہ ہوں، اگرچہ بیچ میں راستہ ہی کیوں نہ ہو، اگر مسجد بھر گئی ہے تو کہیں بھی جمعہ پڑھا جا سکتا ہے جہاں آواز آ رہی ہو۔ اور امام مالک نے کہا کہ لوگ جمعے کے دن مسجد کے بھر جانے کی وجہ سے ازواج مطہرات کے گھروں میں بغیر اجازت ہی داخل ہو جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور امام مسجد کے ساتھ باجماعت حجروں میں نماز پڑھتے تھے جبکہ یہ حجرے مسجد میں نہیں تھے بلکہ ان کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے، اور لوگ برابر اسی طرح کرتے تھے یہاں تک کہ وہ حجرے مسجد میں شامل کر دیے گئے۔ آگے لکھتے ہیں کہ آس پاس کے گھروں میں جن میں بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتے ان میں نہ پڑھے، حالانکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک گھر میں اجازت لے کر داخل ہونے کی روایت میں پہلے پیش کر چکا ہوں۔
پھر لکھتے ہیں لیکن ابن نافع کی روایت میں ہے کہ امام مالک نے کہا کہ ان میں جان بوجھ کر پڑھنے کو ناپسند کرتا ہوں، لیکن اگر پڑھ لے تو نماز کافی ہوگی، اور کہا گیا کہ مجبوری عذر کی حالت میں ایسے گھروں میں بھی نماز جائز ہے۔ اس کو اسماعیل قاضی نے ابن مسلمہ سے روایت کیا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ امام مالک نے مدونہ میں کہا کہ جو مسجد بھر جانے کی وجہ سے راستے وغیرہ میں نماز پڑھے تو اگرچہ اس میں لید وغیرہ جانوروں کی موجود ہو تو بھی نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی، جمعہ ہو یا عام فرائض ہوں۔ تو امام مالک کے اس فتوے سے واضح ہے کہ مسجد کے آس پاس گھروں میں بھی جمعہ پڑھا جا سکتا ہے مسجد کے امام کے ساتھ، اور ساتھ ہی اور بھی وضاحتیں ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں گے التاج والاکلیل لمختصر الخلیل، یہ بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال اس میں بھی انہوں نے درج کیے ہیں۔ وصحت برحمتہ وطرق متصلت به ان ذاق او اتصلت صفوف لن تفیا من المدود ونا قال مالک تصلى الجمعۃ فی افنیۃ المسجد و رحابہ، وہی تقریباً عبارت ہے لیکن اور وضاحت اس میں آ گئی ہے کہ کہیں پہ بھی گھر میں بھی جو ہے نماز پڑھے تو بھی صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عرب کے جید عالم شیخ صہیب عبد الجبار اپنی جامع الصحیح للسنن والمسانید جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 68 میں جو ہے انہوں نے باب باندھا ہے تباعت المسافت بین الصفوف بحائل فی الصلاۃ، کہ دوری اگر صفوں کے درمیان دوری ہے یا کوئی حائل ہے چیز بیچ میں تو بھی نماز ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ صحیح بخاری کی روایت لائے دلیل میں، اور جو ہے انہوں نے واضح کیا کہ دیوار کی یہ صفت بیان ہونا کہ وہ چھوٹی تھی، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے ہی کی دیوار تھی، اور امام بخاری کا یہ باب باندھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ کے حجرے ہی کی دیوار تھی۔ گویا بخاری نے بھی باب میں لفظ حائط لا کر یہی ثابت کیا کہ وہ آپ کے گھر کی ہی دیوار تھی، نہ کہ خیمہ یا کوئی ٹاٹ وغیرہ۔ پھر اس کی دلیل میں صحابہ کے عمل کو پیش کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں، جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر نماز پڑھی، اس روایت کو لائے اور اس کو صحیح بھی قرار دیا۔ اور پھر علامہ البانی کا قول انہوں نے پیش کیا کہ البانی صاحب بھی جو ہے مجبوری کی حالت میں اس کے جواز کے قائل ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھئی اگر مجبوری نہیں ہے تو ضروری ہے کہ مسجد میں آئے، اگر مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام البانی نے جو ہے ان میں تطبیق دی ہے ان روایتوں میں۔ ارواء الغلیل میں بھی البانی صاحب نے جو ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 330 میں لکھا ہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس پر باب باندھا ہے، اور باب و آثار بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے کہا کہ بخاری کے باب کے پہلے جملے کی شرح میں یعنی کیا دیوار یا راستے کا حائل ہونا مقتدی کے لیے نقصان دہ، لیکن امام بخاری کے باب سے تو یہی واضح ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ مالکیہ بھی اسی طرف گئے ہیں اور اس مسئلے میں اختلاف مشہور ہے۔ کچھ لوگوں نے مسجد اور مسجد کے باہر نماز کے حکم میں فرق کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ابن ابی شیبہ نے مصنف میں کچھ آثار منع کے بھی بیان کیے ہیں، اور دیگر آثار ایسے میں نماز کے صحیح ہونے کی یعنی رخصت کی بیان کیے ہیں، اور یہی رخصت والے آثار زیادہ ہیں اور صحیح ترین ہیں۔ کیا لکھا البانی صاحب نے؟ وَأُخْرَى فِي الرُّخْصَةِ فِيهِ وَهَذَا أَكْثَرُ وَأَصَحُّ وَلَعَلَّ لِعُذْرٍ كَضِيقِ الْمَسْجِدِ أَوْ نَحْوِهِ، کہ جو رخصت کی روایتیں ہیں وہی زیادہ صحیح اور زیادہ ہیں، اور یہ عذر کے موقع کے لیے ہیں، جیسا کہ مسجد کے بھر جانے یا اس طرح کا کوئی عذر ہو، ورنہ مسجد میں صفوں کا متصل ہونا واجب ہے۔ اپنی تمام المنہ میں البانی صاحب لکھتے ہیں کہ شاید پہلے آثار جن میں رخصت کا بیان ہے وہ عذر کے موقع کے لیے ہیں، جیسا کہ ہشام بن عروہ نے بیان کیا کہ میں اور میرے والد ایک مرتبہ آئے اور مسجد کو بھرا ہوا پایا، تو ہم نے مسجد کے قریب ایک گھر اور امام
مسجد کی نماز کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی، جبکہ مسجد اور گھر کے درمیان راستہ بھی تھا۔ عبدالرزاق نے اسے صحیح سند کے ساتھ پیش کیا ہے، اور آگے لکھا لہذا جو صف بندی کے احادیث ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے، سوائے کسی عذر کے۔ ان رخصت کی احادیث کی وجہ سے صف بندی پر عمل نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس لیے شیخ الاسلام نے اپنے مجموع الفتاوی میں کہا ہے کہ مسجد میں جگہ ہونے کے باوجود میدان یا راستوں میں صفیں نہیں بنائی جا سکتی، یعنی اختلاف تو بغیر عذر کے اس میں ہے، عذر کی حالت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب نے انہیں احادیث کو دلیل بنایا ہے اور اس کے عذر کے موقع پر اس سے استدلال کرتے ہوئے اس کی اجازت دی ہے۔ پتہ نہیں کیوں مفتی صاحب جو ہے اس کو دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کسی طرح سے۔ شیخ کمال بن سید سالم اپنی صحیح فقہ السنہ و ادلتہ کے اندر لکھتے ہیں کہ مفہوم اس کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ شیخ نے امام اور مقتدی کے درمیان کوئی دیوار وغیرہ حائل ہونے پر اقتداء کی صحیح ہونے کو حضرت عائشہ کی بخاری وغیرہ کی حدیث اور عائشہ اور حضرت انس کے عمل سے ثابت کیا۔ پھر لگا اگر امام کی اقتداء میں ایسی جگہ صف بنائی جائے کہ بیچ میں سڑک یا نہر وغیرہ ہو تو اس تعلق سے دو قول ہیں، ایک تو منع کا ہے جیسا کہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے، اور دوسرا قول ایسے میں اقتداء کے صحیح ہونے کا ہے جیسا امام شافعی اور امام مالک کا قول ہے، اور یہی زیادہ واضح اور صحیح ہے کیونکہ منع کی کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی اجماع ہے۔ جبکہ امام حسن بصری نے تو کہا ہے کہ اگر تمہارے اور امام کے درمیان نہر بھی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جب ہے جب امام کی اقتداء کسی بھی طرح ممکن ہو، چاہے آواز سن کر یا دیکھ کر، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ مجبوری یعنی عذر کی حالت میں ہے، جیسے کہ مسجد بھر گئی ہو اور آس پاس کے علاقے بھی بھر گئے ہوں، ورنہ اصل تو یہی ہے کہ مسجد آ کر صف بندی کے ساتھ مل کر کے نماز ادا کی جائے۔ یہی ہمارا موقف ہے جو ہم نے بیان کیا تھا۔ محی سنہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب شرح سنہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 292 میں انہی ساری حدیثوں کو پیش کیا استدلال میں جو میں نے پیش کی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ اور حضرت انس بن مالک کی، اور پھر آگے لکھتے ہیں وجوز عطاء ان یصلی بصلاۃ الامام من علمها وان بعودا واجاز الشافعی اذا جمعهما مسجد واحد مع بعد الامام عن المعموم واختلاف البناء بينهما اذا علم صلاة الامام وان كان في صحراء فاجاز اذا كان بينهما 300 ذراع۔ کہ امام حسن بصری اور امام حضرت ابو ہریرہ اور تابعی ابی مجلس وغیرہ کے اقوال پیش کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ امام عطا نے جائز بتایا امام کے ساتھ نماز کو جب کہ اس کی نماز کا علم ہوتا رہے اگرچہ دور ہی کیوں نہ ہو، اور امام شافعی نے بھی اس کو جائز قرار دیا ہے کہ دو الگ الگ مکانوں یا جگہوں میں اگر امام اور مقتدی ہوں جبکہ امام کی نماز کا علم ہو رہا ہے، اور اگر صحرا میں ہوں تو دونوں کے درمیان 300 ہاتھ کا فاصلہ تک نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز قرار دیا ہے۔ یعنی امام شافعی نے جو ہے 300 ہاتھ کا فاصلہ مقرر کیا ہے، حالانکہ اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ان کا قول ہے کہ ہاں بھی 300 ہاتھ کے فاصلے تک جو ہے تم کر سکتے ہو۔ 300 ہاتھ تقریباً 500 میٹر ہو جائے گا، تو 500 میٹر میں تو ایسے ہی محلہ آ جاتا ہے۔ علامہ ابن اثیر شرح مسند الشافعی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 49 میں لکھتے ہیں کہ حضرت عطا سے یہ مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہر وہ شخص امام کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتا ہے جسے امام کی نماز کا علم ہو رہا ہو، اور وہ دور اور قریب کی کوئی حد مقرر نہیں کرتے تھے مسجد پر قیاس کرتے ہوئے، یعنی جس طرح مسجد میں کسی کمرے میں یا کسی اوپر کی منزل یا چھت وغیرہ میں امام کی نماز کا یعنی قیام رکوع سجود کا علم ہوتا رہے تو نماز جائز درست ہے، اسی طرح کہیں بھی چاہے مسجد سے دور ہو یا قریب جب تک امام کی نماز کا علم ہوتا رہے اقتداء صحیح ہوگی۔ اور امام احمد نے بھی مسجد اور غیر مسجد دونوں جگہ اقتداء صحیح قرار دی۔ ہمارے مفتی صاحب غور کر لیں، یہ امام عطا مشہور تابعی 200 صحابہ کے شاگرد ہیں، یہ تو مسجد میں جس طرح نماز کا علم ہونے پر اقتداء صحیح ہے ویسے ہی مسجد سے باہر بھی جب تک علم ہو رہا ہے اقتداء کے صحیح ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ اور ایک آپ ہیں کہ واضح مسجد کے باہر صحابہ کا، تابعین کا
فتویٰ آ جانے کے بعد بھی نماز کے صحیح ہونے کے قائل نہیں ہیں، اور ان کو اپنی دلیل ہی نہیں مان رہے ہیں، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں علم ہونا بس کافی ہے۔ علم ہو رہا ہے کہ ہاں بھائی نماز اس طرح ہو رہی ہے، امام رکوع میں گیا ہے، امام رکوع سے اٹھ گیا ہے تو نماز جائز ہے، وہ کیسے بھی علم ہو، اب لاؤڈ اسپیکر سے ہو یا بغیر لاؤڈ اسپیکر کے ہو، علم ہو رہا ہے تو برابر اقتداء کی جا سکتی ہے، یہ تابعی کا فتویٰ ہے۔ اسی طرح سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجموع شرح مہذب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 308 میں جو ہے کئی علماء کے اور اماموں کے اقوال الگ الگ بیان کرنے کے بعد وضاحت کری ہے کہ امام شافعی نے تو 300 ہاتھ کا دوری کا فاصلہ مقرر کیا ہے، اور امام عطا تابعی نے مطلقاً اقتداء کو صحیح کہا ہے، چاہے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، اگرچہ 1 میل کے فاصلہ کی دوری کیوں نہ ہو، ان کے نزدیک صحیح ہے۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ وقدر الشافعی القرب ب300 ذراع وقال عطاء يصح مطلقا وإن طالت المسافة ميلا أو أكثر إذا علم صلاته۔ کہ امام عطاء رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی، جن سے جو ہے لوگ آ کر کے فتوے پوچھتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر جیسے صحابی کہتے تھے کہ بھئی ان سے فتوے پوچھو جا کے عطاء سے، یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ اگرچہ 1 میل کی بھی دوری ہو، اگر تمہیں امام کی نماز کا علم ہو رہا ہے تو تم ان کی اقتداء کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے لکھا ہے کہ دوسرا ہے کہ اگر امام مقتدی کے درمیان کوئی راستہ حائل ہو تو اس میں بھی ہمارے اور امام مالک اور اکثر علماء کے نزدیک اقتداء صحیح ہوگی۔ امام ابو حنیفہ نے کہا صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان راستہ ہو تو وہ مقتدی اس امام کے ساتھ نہیں ہے، یعنی وہی حضرت عمر والی روایت۔ تو کیا لکھ رہے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ؟ اور یہ حدیث باطل، جھوٹی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، اور یہ اصل میں حضرت عمر سے روایت کی گئی ہے، اور لیس عن تمیم کی سند سے، اور لیس ضعیف ہیں اور تمیم اس میں مجہول ہیں، یعنی روایت ہی ثابت نہیں ہے جو پیش کی جاتی ہے۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کر دی ہے، آگے میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی بیان کر دوں گا آپ کو، اس روایت کی جو مفتی صاحب اپنے موقف کی دلیل سمجھ رہے ہیں، اس کو ایک وہ روایت جو ثابت ہی نہیں ہے اس سے استدلال کر رہے ہیں۔ یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ امام شافعی تو 300 ہاتھ تقریباً 500 فٹ کی دوری مقرر کر رہے ہیں، اور اتنی دوری سے اقتداء امام مسجد کی جا سکتی ہے، تو پھر اپنا آپ جو ہے محلہ اگر مسجد کے چاروں طرف کا علاقہ لیں، 500 فٹ ادھر، 500 فٹ ادھر، 500 فٹ ادھر، 500 فٹ ادھر، چاروں طرف سے، تو محلہ ہی پورا آ گیا اس کے اندر، وہی آس پاس کے مسجد جو میں نے کہا۔ وہ امام شافعی بھی اس کے قائل، امام مالک بھی قائل، امام احمد بن حنبل بھی قائل، اور امام عطا مشہور تابعی وہ تو کہہ رہے ہیں 1 میل کی بھی دوری ہو یا اس سے زیادہ کی بھی دوری ہو تب بھی اقتداء جائز ہے۔ امام نووی تو اس پر باقاعدہ اجماع نقل کر رہے ہیں کہ اگر امام کی نماز کا علم ہو رہا ہے تو مسجد سے باہر اس کی اقتداء صحیح ہے، یہ اس پر اجماع ہے۔ کیا لاؤڈ اسپیکر سے امام کی نماز کا علم نہیں ہوتا؟ کیا اس آواز سے امام کی اقتداء کرنا ممکن نہیں ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ دلیل نہیں بنتی یہ روایتیں؟ اسی طرح علامہ احمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتی اپنی مشہور کتاب فتح الربانی لترتیب مسند احمد بن احمد، مسند امام احمد، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 282 میں باب باندھتے ہیں، باب جواز الاقتداء بامام بینہ و بین المأموم حائل، یعنی باب ہے امام کی اقتداء کرنے کا کہ یہ جائز ہے جبکہ دونوں کے درمیان کوئی چیز حائل ہو، اور اس پر پھر وہی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والی اس کو دلیل بنایا انہوں نے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ امام بخاری کا باب کو بھی استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس مسئلے میں علماء کے چند مسالک ہیں، امام نووی نے اپنی المہذب میں بیان کی ہے اس بار، تو علماء کا اتفاق ہے کہ مسجد میں چاہے صفیں
صفوں میں کتنی ہی دوری کیوں نہ ہو، اگر امام کی نماز کا علم ہو رہا ہے تو اقتدا سے ہی ہوگی، چاہے کوئی چیز حائل ہو یا نہ ہو، اور چاہے فاصلہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اور چاہے جگہ ایک ہی ہو یا الگ الگ۔ مسجد کے صحن، میدان، کنواں، چبوترا، چھت وغیرہ سب ایک ہی کے حکم میں، کہیں بھی اقتدا کی جا سکتی ہے، اوپر ہو یا نیچے ہو، اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ ہاں اگر مقتدی مسجد سے باہر ہے تو اس میں کچھ مسائل کا خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ نے یہ شرط لگائی کہ مسافت مسجد سے باہر کی بہت زیادہ دوری کی نہ ہو، یہ جمہور علماء کا کہنا ہے، اور امام شافعی نے 300 ہاتھ کا اندازہ دوری کا بیان کیا ہے، اور امام عطا تابعی مطلقاً اقتدا کو صحیح قرار دیتے ہیں، چاہے مسجد سے باہر کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، اگرچہ 1 میل یا اس سے زیادہ کی دوری کیوں نہ ہو تو ان کے نزدیک صحیح ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر امام و مقتدی کے درمیان کوئی راستہ وغیرہ حائل ہو تو بھی ہمارے اور امام مالک اور اکثر علماء کے نزدیک اقتدا صحیح ہوگی۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث میں ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان راستہ ہو تو وہ مقتدی امام کے ساتھ نہیں، اور یہ حدیث باطل اور جھوٹی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ اصل میں حضرت عمر کی روایت ہے جو لیس کی وجہ سے ضعیف ہے، اور تمیم اس میں مجہول ہیں۔ پوری تفصیل جو ہے انہوں نے اسی طرح سے بیان کری۔ اسی طرح امام ابن حزم مشہور عالم محدث اور محقق اپنی کتاب المحلہ میں اس کی تفصیل لکھتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے، عربی عبارت ان کی پوری میں آپ کے سامنے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مسجد تنگ ہو جائے اور صحن بھی بھر جائے اور صفیں متصل ہوں تو جمعہ کی نماز ہو یا فرائض ہوں، محلوں میں، گھروں میں، دکانوں وغیرہ میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور مسجد کی چھت پر جبکہ امام سے پیچھے ہو، اور اگر مقتدی اور امام کے درمیان بڑی یا چھوٹی نہر یا خندق یا دیوار وغیرہ حائل ہو جائے تو بھی کوئی نقصان نہیں، امام کی اقتداء برابر جائز ہے۔ پھر اپنی اس بات کو دلیل دیتے ہوئے امام ابن حزم نے جو روایتیں پیش کی وہی جو میں نے پیش کی تھی دلیل میں، جو مفتی صاحب اس کو دلیل ہی نہیں مانتے، وہی سب روایت امام ابن حزم نے دلیل میں پیش کری۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ والی بخاری کی روایت پیش کری، پھر جو ہے اس کے بعد حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ وغیرہ والی روایت پیش کری، اور پھر لکھتے ہیں کہ امامت کا حکم جمعہ و فرائض و نوافل سب کے لیے ایک ہی ہے، کیونکہ قرآن و سنت میں کہیں بھی امامت کے احوال وغیرہ کے بدلنے سے حکم بدلنے کی کوئی دلیل نہیں آتی ہے، اور نہ امام کی اقتداء کے لیے کوئی منع کی دلیل ثابت ہے، جبکہ صفیں بندی ہوں، لہذا صرف رائے فاسدہ سے کسی چیز کا منع کرنا بالکل جائز نہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے تمام زمین مسجد و پاک بنائی گئی ہے، بس تم جہاں کہیں بھی نماز کو پاؤ پڑھ لو، بس کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے کسی جگہ منع کرے، سوائے ان جگہوں کے جہاں نماز پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، جیسے حمام، اونٹ کے باڑے وغیرہ، بس یہی جگہیں اس حکم سے مستثنیٰ رہیں گی۔ حضرت عائشہ سے تو مروی ہے کہ وہ امام مسجد کے ساتھ اپنے حجرے میں نماز پڑھ لیا کرتی تھیں۔ سورج گرہن کی نماز میں تو بالکل واضح حدیث آئی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں، یعنی حضرت عائشہ نے اپنے گھر میں باجماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، جبکہ لوگ مسجد میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اور جبلہ بن سلیمان نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا، وہ ابو عبداللہ کے گھر میں چھوٹے دروازے میں جو مسجد سے اونچائی پر تھا نماز پڑھ رہے تھے، جبکہ ان کے رکوع سجود وغیرہ کو دیکھ رہے تھے۔ اور ابو مجلس تابعی نے کہا کہ عورت امام مسجد کی نماز کے ساتھ نماز پڑھے، اگرچہ ان کے درمیان راستہ یا دیوار ہو، اگر آواز سن پا رہی ہو تو۔ اور ہشام بن عروہ نے اپنے والد عروہ بن زبیر کے متعلق بتایا کہ وہ مسجد کے دن، جمعے کے دن تو دیکھا مسجد بھر گئی، تو وہ حمید بن عبد الرحمن کے گھر میں داخل ہو گئے اور نماز پڑھی، جبکہ ان کے اور مسجد کے درمیان راستہ تھا۔ اسی طرح حضرت انس بن نضر نے ایک درزی کے گھر میں جمعے کے دن نماز پڑھی، جو کہ اس کھلی جگہ تھا جہاں بازار لگتا تھا جس پر قبے تھے۔ اور ثابت بنانی نے کہا کہ میں اور حسن بصری جمعے کے دن مسجد آئے تو دیکھا کہ لوگ دیواروں کناروں پر اور مسجد کے باہر بھی سب بھرے ہیں۔ میں نے حسن سے کہا کہ ابو سعید کے
کیا ان کے لیے کوئی امید ہے؟ امام حسن بصری نے کہا کہ ہاں، امید کرتا ہوں کہ یہ سب اجر و ثواب میں برابر ہوں گے۔ امام مالک نے کہا کہ جمعہ کی نماز خصوصی طور سے کسی بند پکے مکان میں نہ پڑھی جائے، مسجد کے امام کے ساتھ، اور باقی کی تمام فرض نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بات یعنی فرض پڑھ سکتے ہیں، جمعہ نہیں، یہ کسی صحابی سے ثابت نہیں، اور نہ ہی قرآن و سنت کی کسی دلیل سے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے، نہ ہی قیاس اور رائے سے یہ بات مضبوط ہوتی ہے، یعنی یہ بات فرق کرنے والی کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے۔ اور جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر امام اور مقتدی کے درمیان چھوٹی نہر ہو تو اقتداء صحیح ہے، اور اگر بڑی نہر ہو جس میں کشتی چلتی ہو تو اقتداء صحیح نہیں، یہ کلام بھی ساقط ہے اور غیر معتبر ہے۔ اس بات کو نہ قرآن و سنت سے ثابت کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی رائے قیاس سے۔ اور حضرت عمر سے روایت کی گئی کہ جو امام کے اقتداء میں نماز پڑھے، اس کے اور امام کے درمیان راستہ یا دیوار یا نہر ہو تو اقتداء درست نہیں، تو اس میں تو چھوٹے بڑے نہر کی کوئی قید نہیں۔ اور زرارہ بن ابی اوفا کہتے ہیں ابو ہریرہ نے کہا کہ مسجد میں جگہ ہونے کے باوجود جو باہر کھلے میدان میں جمعہ پڑھے، ان کا جمعہ نہیں۔ امام ابن حزم کہتے ہیں کہ اگر تقلید کرنا صحیح ہوتا تو ان کی تقلید کی جاتی، مالک اور ابو حنیفہ کی تقلید سے بہتر تو ان کی تقلید تھی، یعنی صحابہ کی، لیکن یہ جب ہے جب یہ روایتیں صحیح سند سے ثابت ہوں، یعنی کیونکہ یہ صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے حضرت عمر کا اور حضرت ابو ہریرہ کا یہ قول کہ وہ امام کے ساتھ نہیں ہیں جو باہر پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے اس پر بھی عمل نہ ہوگا۔ اسی طرح عقبہ بن صحبان کہتے ہیں کہ ابو بکرہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسجد کے صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں جمعے کے دن، تو انہوں نے کہا کہ ان کا جمعہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اندر داخل ہو کر نماز پڑھنے پر قادر تھے، یعنی اندر داخل ہو سکتے تھے، جگہ ہے، پھر بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو امام ابن حزم کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہے کہ کوئی صفیں ملانے پر قادر ہو پھر بھی صف نہ ملائے۔ پھر کہتے ہیں کہ بڑا تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کہ جو ایسی جگہوں پر نماز کو تو جائز قرار دیتے ہیں جن کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع ثابت ہے، جیسے مقبرہ، حمام یا اونٹ کے باڑے وغیرہ، اور ایسی جگہوں پر نماز سے روکتے ہیں جس سے منع کی کوئی دلیل ثابت نہیں ہے، جیسے بند کمرے یا بڑی نہر وغیرہ۔ کتنے واضح طور پر امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے گویا مفتی صاحب کا رد کیا، اور ان خیالات کا جو انہوں نے پیش کیے ہیں اس کو بالکل واضح انداز سے جو ہے ختم ہی کر دیا۔ جو مفتی صاحب نے کہی تھی باتیں سب کا رد امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کیا کہ جو بھی باتیں ہیں یہ سب شرائط وغیرہ لگانا بغیر دلیل کے ہیں، کچھ بھی ثابت نہیں ہے اس تعلق سے۔ سنن نسائی کی شرح کرتے ہوئے علامہ محمد بن علی بن آدم الاسیوبی الولوی وہ بھی جو ہے لکھتے ہیں کہ ایسی حالت میں نماز جائز ہوگی، اور اختلافات وغیرہ نقل کرنے کے بعد پھر لکھتے ہیں کہ راجح قول یہی ہے کہ امام اور معموم کے بیچ میں چاہے دیوار ہو یا نہر ہو یا راستہ ہو یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی دوری وغیرہ ہو، فاصلہ کتنا ہی ہو، اقتداء جائز ہوگی، جبکہ مقتدیوں کو امام کے انتقالات کا علم ہو پا رہا ہے، وہ دیکھ کر ہو یا سن کر ہو یا پیچھے کی صفوں کو دیکھ کر ہو، کسی بھی طرح علم ہونے سے نماز صحیح ہوگی۔ عربی عبارت ان کی پوری پیش کر دی ہے میں نے کتاب میں، کوئی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے۔ علامہ ابن رجب اپنی مشہور کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 297 میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری کا اس باب کے انعقاد سے مراد یہ ہے کہ ایسے امام کی اقتداء جائز ہے اگرچہ دونوں کے درمیان راستہ ہو یا نہر ہو یا دیوار ہی کیوں نہ ہو، جو مقتدیوں کو امام کے دیکھنے میں رکاوٹ بنتی ہے جب تک کہ اس کی آواز سن رہا ہو۔ یہاں دو مسئلے ہیں جو ثابت ہو رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ امام اور معموم کے درمیان اگر دیوار یا راستہ حائل ہو تو کیا کرے، تو اس کا جواز امام بخاری نے نہر کے حائل ہونے کی صورت میں امام حسن بصری کے فتوے سے ثابت کیا، اور دیوار اور راستہ حائل ہونے کی صورت میں امام ابو مجلس کے فتوے سے جواز ثابت کیا۔ اور امام اوزاعی نے کہا کہ دو کشتیوں میں بھی جبکہ ایک میں امام اور دوسرے میں مقتدی ہو تو نماز جائز ہے اگرچہ دونوں کے درمیان فاصلہ ہو، اور ایسے ہی امام سفیان ثوری نے بھی کہا،
ان کے ان اقوال کو امام ابن المنذر نے نقل کیا ہے، اور امام الاسرم نے اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ ہشام بن عروہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد عروہ بن زبیر اور حمید بن عبد الرحمن دونوں نے جمعہ کی نماز حمید کے گھر میں امام مسجد کی نماز کے ساتھ پڑھی، جبکہ مسجد اور ان دونوں کے درمیان دیوار حائل تھی، اور نہر بھی جن میں کشتیاں چلتی تھیں، یعنی بڑی نہر، وہ بھی امام احمد کے نزدیک راستے کے حکم میں ہے، اور امام احمد بن حنبل نے سے نہر کے دوسری طرف امام کی اقتداء کرنے کا جواز مروی ہے، اور انہوں نے امام حضرت انس بن مالک کی نماز سے دلیل لی ہے جو انہوں نے جمعہ کے دن ایک گھر کے اندر پڑھی ہے، اور امام احمد کے شاگردوں میں سے کچھ نے اس کو جمعہ کے لیے خاص قرار دیا ہے، اور کچھ شاگردوں نے مطلق رکھا ہے، جمعہ کی تخصیص نہیں کی بلکہ ہر نماز میں جائز قرار دیا ہے۔ یہی جو ہے امام اسحاق بن راہوی کا کہنا بھی ہے، یعنی جواز کا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ مسجد کے آس پاس کے کھلی جگہوں یا میدانوں میں بھی سلف کی ایک جماعت نے نماز کی اجازت دی، امام مسجد کے ساتھ ان میں امام ابراہیم نخعی شافعی قابل ذکر ہیں، اور اسی طرح امام مالک نے بھی کہا کہ لیکن انہوں نے یہ بھی ظاہر کیا کہ مسجد کے علاوہ آس پاس کے گھروں میں نماز جائز ہے۔ دلیل میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی روایت جو معطا میں ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس میں جمعہ پڑھنے کے لیے، اور امام مالک نے کہا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر مسجد میں داخل نہیں تھے بلکہ مسجد سے الگ تھے، لیکن ان کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے، اسی سے استدلال کرتے ہوئے انہوں نے گھروں میں مسجد کے امام کے ساتھ نماز کی اجازت دی۔ اور بھی تفصیل کافی انہوں نے وہی بیان کی ہے جو احادیث کے حوالے سے جو میں نے حدیثیں بیان کی ہیں، سب تفصیل تقریباً وہی ہے۔ جو تفصیل اور زیادہ اس میں جاننا چاہے وہ ان کتاب کو میری پڑھ سکتا ہے، اس میں علامہ ابن حجر اسقلانی کی شرح فتح الباری سے بھی، اور علامہ قسطلانی کی شرح صحیح بخاری میں، علامہ عینی نے شرح صحیح بخاری میں جو لکھی ہیں تفصیلات وہ پوری میں نے بیان کر دی ہیں۔ امام ابن منذر نے بھی کیا کیا اقوال نقل کیے ہیں، سب تفصیلاً اس میں نے بیان کر دیے ہیں، جو پڑھنا چاہے تفصیل سے اس میں پڑھ سکتا ہے۔ خلاصہ بس یہی ہے کہ بہت سارے علماء نے جو ہے اس کی اجازت دی ہے، اور اکثر یہی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی مجبوری کی حالت میں جائز ہے، حالانکہ کچھ علماء نے عام حالات میں بھی جائز قرار دیا ہے، لیکن افضل بہتر یہی ہے کہ بھئی صف بندی کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھی جائے، اور مجبوری کی حالت میں جو ہے وہ باہر گھر کے اندر امام مسجد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ التعلیق القبیر فی مسائل خلاف بین الائمہ کے اندر آپ دیکھیں گے ابو یعلا فراء جو ہیں وہ تفصیل اس کا وہی بیان کرتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے مواقف اختلافات کے باوجود بھلے ان کے شاگردوں میں سے الگ الگ قول ملتے ہیں، لیکن مجموعی طور سے جو ہے انہوں نے بھی اس کی اجازت دی ہے کہ مجبوری میں جو ہے بالکل گھر کے اندر پڑھ سکتا ہے، اور دلیل وہی انہی روایتوں سے لی ہے انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں نے بہت اختصار کے ساتھ جو ہے یہ پیش کیے ہیں علماء کے اقوال، ورنہ میں آپ کتاب میں دیکھیں گے تو بہت زیادہ آپ کو اس کے اقوال مل جائیں گے جو اقتباسات میں نے کتابوں سے نقل کیے ہیں، اور یہ بہت ہی مختصر کر دیا ہے میں نے، ورنہ یہ کتاب تو تقریباً 150 صفحات سے زیادہ کی تیار ہو گئی تھی، لیکن میں نے اس کو بہت زیادہ مختصر کر دیا تاکہ جو ہے پڑھنے والے کے لیے زیادہ بوجھ نہ بن جائے اور زیادہ بڑی نہ ہو جائے، جو سمجھنا چاہے دلائل وہ اس کو پڑھ کر کے آرام سے سمجھ سکے، دلائل سارے واضح ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عنایت فرمائے۔